وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم و اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا۔ اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بھری فرمائے، اس کی جمیع رحمتیں جمیع مومنوں کو عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت، اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے اب تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صاحب قرآن پاک سے سچی پکی محبت کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے کیا۔ آپ دیکھیں یہ خالق کائنات جل وعلا کا کلام ہے، تو اس میں کوئی کلام نہیں، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور یہ لا ریب اور یہ بے عیب کلام ہے۔ اب جب اللہ وعلا نے اس کلام مجید اور فرقان حمید کا آغاز کیا تو الف لام میم سے کیا، یعنی قرآن کی ابتدا ہی اعجاز سے ہے، قرآن کی ابتدا ہی معجزہ سے ہے، کہ ابتدا ہی میں حیرت میں پڑ گئے، ابتدائی میں حیران ہے کہ الف لام میم حق ہے، اس کا معنی ہے راز ہے، حق ہیں، لیکن مانو۔ دیکھو شروع میں سوچ کو کلیئر کرو، سوچ کلیئر ہونی چاہیے، تمہارا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم مانو یہ رب کا کلام ہے اور اس کے اندر اسرار ہیں، وہ خالق کائنات جانتا ہے، اور اس کے بتائے آمنہ کے لال بھی جانتی ہیں، بس مانو۔ اب دیکھو نا الف لام میم، جب آپ ترجمہ بھی پڑھو گے تو کیا الف لام میم، تفسیر میں آؤ گے کہیں گے حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمراد بذالک، اور آپ پڑھیں گے مفسرین کرام کو وہ کیا لکھتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ، الف لام میم سے جو مراد ہے وہ کون جانتا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتلائے اللہ کے محبوب جانتے ہیں اور سنی مانتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کی بات کیوں کرتے ہو، نظریے کی بات کیوں کرتے ہو، اور تم یہ ہم نے کہا قرآن کا آغاز تو دیکھو، کیا قرآن کے شروع میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، ابتدا میں یہی ہے نماز پڑھو، ابتدا میں یہی ہے کہ زکوٰۃ دو، نہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ مانو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لا ریب ہے۔ اب اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور خالق کائنات کا کلام سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا معنی نہ ہو، وہ فضول ہو، اور یہ خیال کے کروڑواں حصہ بھی اس کا متحمل نہیں، تھوڑے سے بھی وہم کی گنجائش نہیں کہ اس کا معنی ہے، لیکن ہم ماننے والے ہیں، جس کو ماننا ہے وہ جانتا ہے۔ اب دیکھو اس کو کلیئر کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں سوچ کی کیا، ہم نے سوچ تو پہلے ہے، یہ معجزہ ہے، خود شروع میں حیران ہے، پریشان ہے، کیونکہ یہ بندے کا کلام نہیں، یہ خالق بندے کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب، میں یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب خالق کائنات اس کلام پاک کی خود ہی تعریف فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی کلام نہیں، جب اللہ کا ہے تو بلند و بالا ہے،
عظمت والا ہے. اللہ عظمت والا ہے تو اللہ کی صفت بھی عظمت والی ہے, اللہ کے نام بھی عظمت والے ہیں. جو محبوب چیز سے منسوب ہو جاتا ہے اور جو محبوب چیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی محبوب و اعلیٰ ہوتا ہے. اللہ کی صفتیں تو اللہ کے ساتھ ہیں, اعلیٰ ہیں, عظمت والی ہیں. اللہ کے نام بھی اعلیٰ ہیں کیونکہ اللہ کے نام ہے. کس کے؟ بس یہ کہ کی کوئی سمجھ آئے نا تو پھر بہت کچھ سمجھ آئے گا. اگر اسے کا کی کے سمجھ میں آ جائے, اللہ کا, اللہ کی, اللہ کے, رسول اللہ کا, رسول اللہ کی, رسول اللہ کے گھر والے, رسول اللہ کے اصحاب, رسول اللہ کی ازواج, اللہ کے محبوب, اللہ کے رسول, اللہ کی مسجدیں, اللہ کا گھر, اللہ کی کتاب, بس یہ کا کی کے تعلق سمجھ جائے عروج ہو جائے گا, بلندی ہو جائے گی. ذالک الکتاب, کتابیں تو بڑی ہیں لیکن یہ کتاب بے مثل کتاب ہے. نہ اللہ کی کوئی مثل ہے نہ اللہ کے کلام کی کوئی مثل ہے. وہ بھی بے مثل ہے اور اس کی کتاب بھی بے مثل ہے, اس کا کلام بھی بے مثل ہے. یہ ہے توحید. قرآن اللہ کی صفت ہے, حضور اللہ کی صفت نہیں ہے. حضور کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور کلام خدا ہمیشہ سے ہے, اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے کہ بنایا ہے. اس لیے یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے وہ رسول اللہ سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے. ذالک الکتاب میں, اب میں اس کی ڈیپلی میں نہیں جا رہا, کیا کو بتاؤں, یہ اشارہ بعید ہے, کتاب سامنے قریب ہے تو آنا چاہیے ہاذا, یعنی تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہاذا الکتاب, یہ کتاب, سامنے کتاب ہو تو ہم کہ یہ کتاب. اب میرے سامنے آپ زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ادھر عاصم صاحب بیٹھے ہیں, تو میں کہوں یہ زبیر, یہ عاصم, ٹھیک ہے, یہ تو میں کہوں وہ, تو آپ کہنا کر سکو کیا ہو گیا, ہم تو یہ ہیں تو کہہ رہے ہیں وہ اتنے دور. تو کہا جسے نہیں سمجھ آتی تو پہلے ہی ان میں ہے فطور, ٹھیک ہے, کتنے دور نہیں, بعد بندے ہوتے قریب ہیں, ہوتے جسمانی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اللہ کے قرب کے اعتبار سے اتنا بلند و بالا ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ آئے ہیں, وہ مطلب اشارہ اس طرف ہے یہ مرتبے والے ہیں, یہ عظمت والے ہیں. تو ذالک الکتاب, یہ کتاب, یہ وہ بلند رتبہ کتاب, یہ کتاب یعنی یہ وہ رتبے والی کتاب ہے. کون سی؟ تو پھر اشارہ قریب کی جگہ بعید لائے ہیں. کون سا لائے؟ بعید. جو سمجھ آئے اس کے لیے یہ نہیں ہے بعید کہ یہ اشارہ بعید ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ بلند رتبہ کتاب, لا ریب. اللہ پاک نے پہلی اس کی صفت یہ بیان فرمائی اور یہ پہلی خبر ہے, لا ریب. اور ذالک الکتاب اشارہ مشار الیہ, مبتدا, لا ریب پہلی خبر, اس میں کوئی ریب نہیں, اس میں اللہ اکبر, آپ اندازہ لگائیں, یہ خالق کائنات کا کلام ہے. لا ریبن نہیں ہے. میرے دائیں طرف علامہ منتصر ویسی صاحب بیٹھے, یہ سمجھتے ہیں لا ریبن, اور زبیر صاحب بھی سمجھتے ہیں مشبہ بالفعل کیا ہے, لا زیدن, اور لا ریبن نہیں فرمایا, لا ریبہ, لا وہاں تھا لا رجلن, یہاں لا ریبہ جیسے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نیا نبی نہیں. لا ریبہ, لا نبی, لا نفی جنس کا اسم ہے تو ریب کیا ہے ہی نہیں اس میں. لا ریب فیہ, لا ریب موجود فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی. یہ دیکھو مائنڈ کلیئر کیا, کیا بات ہو رہی ہے, مائنڈ کلیئر کر, پہلے اپنے آپ کو صاف کر, اس میں سوچنا بھی نہ کہ شک ہے. لا ریبہ, یہ کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات, خالق لا ریبہ, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا پیچھے ایک ڈاکٹر تھا, تو اسے اس کا کیا حال تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں بھی غلطی رہ گئی, نعوذ باللہ من ذالک, آپ نے سنا تھا. لا ریبہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ شک نہیں ہے تو شک تو بڑوں نے کیا,
آج بھی کر رہے ہیں، حضور کے دور میں بھی شک کیا، آپ کے جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد بھی شک کیا۔ کتنے شک کرنے والے اب بھی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے شک نہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ شک نہیں۔ تو اللہ کا کلام تو سچا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے بے شک کرنے والے بڑے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب سنو، اب زبیر صاحب میرے سامنے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس چیز میں شک نہیں، تو زبیر صاحب شک کر رہی ہیں۔ تو اب کوئی کہے جی یہ کیا بات ہے، آپ کہتے ہیں شک کی نہیں تو وہ شک کر رہی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اگر زبیر صاحب اس بات کی معنویت میں جائیں، اس کی حقیقت کی طرف جائیں اور اس سے پردے اٹھائیں اور اللہ کرے اٹھ جائیں، تو یہ پردے اٹھے ہوئے اندر دیکھیں تو کیا نور ہے، اندر کیا ہے، تو پھر یہ مانیں گے، یہ مانیں گے، انکار نہیں کریں گے۔ تو جب غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کوئی شک نہیں، تو اللہ پاک نے اسی جگہ فرمایا لا ریبا، کہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر وہ غور و فکر کریں، اگر وہ غور و فکر کریں، قرآن کے اسرار، قرآن کے اعجازات میں دیکھیں، اس کے پردے اٹھائے جائیں، وہ دیکھیں، تو پھر وہ انکار نہیں کریں گے۔ تو لہذا گویا کہ کوئی انکار کرنے والا ہی نہیں، کوئی انکار کرنے والا ہی نہیں۔ لا ریبا، شک تو اس میں ہی ہے، لا ریبا فی، آگے فرمایا ھدی للمتقین۔ دوسری خبر اور دوسری صفت اس کلام کے اللہ پاک نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ لو متقیوں کی رہنمائی فرمانے والا۔ کس کی؟ ذرا اونچی بولیں، متقیوں کی رہنمائی فرمانے والا۔ پھر بولو کس کی؟ اللہ پاک نے یہاں ساروں کی فرمایا کہ یاروں کی فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ اور دوسرے بارے میں فرمایا ھدی للناس۔ کیا فرمایا؟ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو کی رہنمائی فرماتا ہے، اور شروع میں کہہ دیا ھدی للمتقین، ھدی لل، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ بھی تو ہم باغ میں آئے ہیں نا، یہ بھی تو زمین ہے نا، ادھر سبزہ، بیچ میں دیکھو سبزہ ہی نہیں، کیا حال ہو گیا ہے؟ ادھر سبزہ ہے، نمی پڑی ہوئی ہے، زمین دیکھو ایک نظر آ رہی ہے، ساری ہری بھری نہیں ہے، ٹھیک ہے، رحمت تو خدا کی برس رہی ہے، اور شبنم بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے لگتا ہے زمین میں بھی فرق ہے۔ کس میں؟ زمین میں فرق ہے، بارش میں تو فرق نہیں ہے، رحمت تو برس رہی ہے، اس میں تو نہیں۔ اور قرآن کی رحمت تو ہے، قرآن تو ہادی ہے فی نفسی ہی، ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی دینے والا ہے۔ آگے بنجر زمینیں ہیں، شورا زمینیں ہیں، ہمارا سارے لوگوں کے لیے رہنما تو ہے، رہنمائی فرنے وانے والا ہے، لیکن رہنمائی اسے ہی ملے گی جس کا دل پکیزہ ہے، جس کی زمین زرخیز ہے، جس کی زمین صاف ہے۔ جب وہ کیچڑ پہ بارش برستی ہے تو نور کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ گندا ہو جاتا پانی، اور اللہ بس سلب کر لیتا ہے۔ اور جب اچھی زمین پہ وہی نور برستا ہے تو پھر ہریالی ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، اور جب وہی پانی، وہی نور جب یہ روڑی پہ پڑتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ پانی کے پاک کرنے میں کوئی شک نہیں، پانی کی طہارت، پانی کی نرمی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آگے زمینیں خراب ہیں اور زمینیں صحیح ہیں، تو رب نے شروع میں فیصلہ فرما دیا، اور ہر ایک نے اس سے رہنمائی نہیں پانی، ہر زمین کو رہنمائی نہیں ملنی، زمین بھی اچھی، بیج بھی اچھا، زمین بھی اچھی، تو جب قرآن کی بارش برسے گی تو پھر سبزہ ظاہر ہوگا، پھر خوشبوئیں ظاہر ہوں گی، چہرے چمکیں گے، آنکھیں چمکیں گی، اور اس کے ماتھے چمکیں گے، اللہ کے حضور چکے گا، کیونکہ بیج ایمان کا لگا ہے اور قرآن کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اس کی رحمت ظاہر ہو رہی ہے، سبزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے رہنما ہے، ان کی ہدایت فرمانے والا ہے۔ ایک بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک وکیل صاحب جو ہائی کورٹ کے وکیل، یعنی وہ
اونچے وکیل وہ میرے پاس آئے. تو آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ خود ہی مجتہد بن جاتی, خود ہی علماء بن جاتی, خود یہ سارا کچھ. تھوڑی دیر انہوں نے میرے پاس پڑھا بھی تھا, وہ آئے پہلے تعریفیں کرتے رہے, اور جب ادھر بات آئی ہدی للمتقین کی تو وہ کہتے ہیں کہ متقی ہوگا تو ہدایت ملے گی. یہ میں اس طرف نہیں چاہ رہا کہ ہم درجے بیان کریں, اس میں بھی درجے ہیں کہ ابتدائی ہے اور متوسط ہے, منتہی ہے, اس کی وہ بھی ہدایت طلب کرتا ہے, اسے بھی قرآن اس کی ہدایت کیا. یہ تو ابتدا سے آگے چلا گیا ہے, اب تو اس کا دل روشن ہو چکا ہے اور یہ فنا کے مقام میں پہنچ چکا ہے. اب اسے کون سی ہدایت ہے آگے, یہ کون سی ہدایت طلب کر رہا ہے, سینٹر والا کون سا ہے, ابتدائی کون سا ہے. یہ کبھی موقع ملا تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ان کا بل یعنی حسر کر دیا بس یہی کہ متقی ہوگا تو اسے کیا ملے گی. اچھا پہلے متقی ہو تو پھر قرآن کس کے لیے. اچھا قرآن سے پہلے بھی جب قرآن نہیں اترا تو پھر بھی متقی ہوں گے. سوال تو یہ ہے, پھر بھی متقی ہوں گے, کیونکہ متقی ہوں گے تو قرآن فائدہ دے گا, اگر متقی نہ ہوئے تو قرآن تو فائدہ نہیں دے گا. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, اس لیے ہم بار بار یہ کبھی برتے ہیں اور عوام الناس, عوام اہل سنت تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہر ایک کو نہ سنو, ہر ایک کے پاس نہ بیٹھو, یہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. اب کیا کر دیا, متقی ہدایت پاتے ہیں تو پہلے پھر وہ متقی ہو تو پہلے مومن ہو, پہلے کلمہ پڑھے تو پہلے, تو پھر قرآن آئے گا تو پھر اسے ہدایت ملے گی. اس کا مطلب قرآن کوئی نہیں دل روشن کرتا, قرآن ہاتھی نہیں ہے نا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے متقی ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے, اس نے متقی ہونا ہے. انہوں نے بھی متقی, انہوں نے بھی متقی, انہوں نے بھی متقی. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو انہیں نور ملتا ہے انہیں, کیونکہ یہ متقی ہونے والے ہیں. متقی جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھو نا, ابھی حافظ نہیں ہوا تو اسے حافظ کہہ دیتے ہیں. کیوں کہ یہ ہمارا ہوتا ہے کہ یہ آخر حافظ ہی ہوگا نا, آخر عالم بھی ہوگا تو اسے علامہ بھی کہہ دیتے ہیں, ابھی حافظ بھی کہہ دیتے ہیں, ما یعول الیہ کے تحت کہہ دیتے ہیں کہ جو کام آگے ہونے والا ہوتا ہے اسے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے. اب اس پہ بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا, اختصار کے پیش نظر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو آگے متقی ہونے والے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. جیسے کہ دیکھو ایک فی الحال مومن ہوتا ہے, ایک مومن آگے جا کے ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا, اللہ کے علم میں ہے یہ مومن ہوگا. تو جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, حالانکہ وہ کافر ہوتا ہے اس وقت, بد مذہب ہوتا ہے, لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا نور اترتا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہو جاتا ہے, وہ مومن ہو جاتا. اب اسے بھی قرآن نے فائدہ دیا کہ نہیں, حالانکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے, لیکن دیکھو قرآن نے اس کو بھی فائدہ دیا. اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے, جو متقی ہونے والے ہیں, اور جو نہیں جتنا مرضی قرآن پڑھیں رب فرماتا ہے ان کے لیے ہدایت نہیں. فی نفسی قرآن کی ہدایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آگے زمینیں ٹھیک نہیں, ایک زمین زرخیز ہونے والی ہے اور اس پہ باغ بھی ہوگا, پھل بھی لگیں گے اور پھر اس سے آگے لوگ بھی فیض پائیں گے. ایک وہ زمین ہے, ایک وہ ہے جتنی مرضی محنت کر لو وہ شورئی ہے, وہ اس میں کانٹے اگیں گے, اس میں یہی ہوگا, اس میں نرمی نہیں ہے. تو فرمایا ہدی للمتقین, جو رب سے ڈرنے والے ہیں اور جو ڈریں گے قرآن اسے ہدایت دے گا, جو نہیں قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. ہدی للمتقین, کیا فرمایا, قرآن ہدایت ہے کن کے لیے, متقیوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. یہ آگے ایمان لانے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے, قرآن ان کو کیا کرے گا, ہدایت دے گا. تو اب دیکھو سب سے پہلے اللہ پاک نے یہاں کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. میں کہا رب نے فرمایا ہے قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا, فی نفس ہی ہر بندے کے لیے ہدایت ہے, لیکن ہدایت ہر ایک کو نہیں دیتا. ہدایت اسے ملتی ہے جس کی زمین صاف ہو, جس کی زمین. اب میں کیا سمجھاؤں اور کیا کروں, میں نے ایک دو جملے میں سب کچھ دے دیا ہے.
آپ آگے خود ہی اس کی وضاحت کرتے جانا. جو کہتے ہیں بس قرآن ہی پڑھنا ہے, قرآن ہی سیکھنا ہے, وہ تو یہ قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے کہا مرزائی بھی پڑھتے ہیں, ہم نے کہا وہ کافر بھی پڑھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں. آپ دیکھو کیا کچھ نہیں کرتے وہ, لیکن وہ مرزائی بناتے ہیں. رب کہتا ہے نہیں, ہر زمین کو رہنمائی نہیں ملتی, زمین صاف ہو تو قرآن اسے نور دیتا ہے. اس لیے پہلے دیکھو کہ کن کی زمینیں پاکیزہ ہیں, کن کی زبان سے اللہ اس کے رسول کی پیار والی باتیں آتی ہیں, کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کے دم پڑتے ہیں, اور ان کا انداز بھی بتاتا ہے یہ اللہ کے بھی ہیں, اللہ کے محبوب کے بھی ہیں. اس لیے ہم نے تھوڑے سے وقت میں یہ چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی, یہ رمضان کا مہینہ چلتا رہے گا, اسی طرح رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی. اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.